بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قاضی۔ حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف بیرون ملک نہ جاتے تو آج شاید ہم ان کو کسی اور طریقے سے یاد کر رہے ہوتے۔ نواز شریف جتنے بیمار تھے انہیں کچھ بھی ہو سکتا تھا، بیمار وہ اب بھی ہیں لیکن اس ذہنی اذیت سے انہیں نکال لیا گیا ہے۔ یہاں رہتے تو انہیں ذہنی اذیت دے دے کر مارنے کی کوشش جاری رہتی۔ تو ایک طرف تو یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ نواز شریف اربوں ڈالر دے کر باہر چلے گئے، اور دوسری طرف اس بات کا رونا رویا جا رہا ہے کہ نواز شریف باہر کیوں چلے گئے، انہیں واپس کیوں نہیں لایا جا رہا۔ تو سوال یہ کہ بقول آپ کے نواز شریف ڈیل کر کے باہر گئے ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ڈیل کر کے جانے والے کو واپس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسری بات کہ نواز شریف کو اگر حکومت واپس لانا چاہتی ہے تو حکومت عدالت میں چلی جائے، کیونکہ نواز شریف کو عدالت نے بیرون ملک جانے کی اجازت دی ہے۔ نیب کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک دوسرے پر مدعا ڈالا جا رہا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ حکومت نواز شریف کو باہر بھیجنے کے بعد بڑی حد تک ریلیکس ہو گئی ہے۔ نواز شریف جب یہاں تھے تو ساری چیزیں اور ساری سیاست نواز شریف کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ تو پنجابی کی ایک مثال ہے کہ چور نالو پنڈ کالی، اتنی تکلیف حکومت کو نہیں جتنی تکلیف حکومت کے حمایتی میڈیا میں نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف باہر کیا کر رہے ہیں۔ شہباز شریف مختلف حلقوں کے فیورٹ تھے، انہیں وہ پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے اور نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنا چاہتے تھے۔ شہباز شریف یہ شرط مان لیتے تو آج ملک کے پرائم منسٹر ہوتے، ان کی جماعت اقتدار میں ہوتی، نوکری قبول کر لیتے تو کرپشن کے الزامات بھی نہ لگتے، خود بھی نیب کی قید میں نہ رہتے، نہ 11 مہینے سے حمزہ شہباز نیب کی تحویل میں ہوتا، نہ ہی پارٹی کی آدھی قیادت قید اور سزا بھگت رہی ہوتی۔ لیکن شہباز شریف نے اپنے بھائی سے غداری نہیں کی، اور سیاست میں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ لائل ہوں۔ یہ سب باتیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو اگر اقتدار نہیں ملا تو اچھا ہوا۔ اگر شہباز شریف مختلف حلقوں کی بات مان کر اقتدار سنبھال لیتے، یعنی بھائی سے غداری کرتے، تو عوام تو اس سزا سے بچ جاتے جو آج وہ بھگت رہے ہیں۔ معیشت اس طرح تباہ نہ ہوتی جیسے اب ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنا سیاسی وقار ضرور کھو دیتے۔ خان صاحب کی قسمت میں اقتدار لکھا تھا، انہیں مل گیا، جیسے بھی ملا۔ آج خان صاحب وزیر اعظم ہیں، اگر وہ اقتدار میں نہ آتے تو لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کیسے ہوتی کہ تبدیلی کا نعرہ محض سیاسی ہے اور وعدوں اور دعووں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، عملی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یعنی نعرے اور ہوتے ہیں، پریکٹیکل اور ہوتا ہے۔ جلسوں میں IMF سے پیسے نہ لینے یا خودکشی کے دعوے محض عوام کو بہلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ حکومت چلاتے ہوئے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے اور قرضہ چندہ سب کچھ لینا پڑتا ہے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں 18ویں ترمیم اور نیب آرڈیننس کی۔ بہت بات ہو رہی ہے، اسد عمر نے شوشہ چھوڑا کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت 18ویں ترمیم میں تبدیلی چاہتی ہے اور NFC وارڈ پہ تبدیلیوں پہ غور کر رہی ہے، لیکن اس کی تردید آئی۔ اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ نیب قوانین کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، تو اسد عمر نے اس حوالے سے کیا کہا، ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ واچ دس۔ آرڈیننس تشکیل دیا جا رہا ہے، جو گزشتہ نیب آرڈیننس آیا تھا اسے 120 دن کے بعد تحلیل ہونے دیا گیا۔ کیا وہ ناقص تھا، یا یہ کہ اب کوشش یہ ہے کہ حزب اختلاف کو اس پہ بالکل کمپلیٹلی آن بورڈ کیا جائے؟ اچھا، میں ایک چیز کہنا بھول گیا تھا۔ آپ نے جو شروع میں کہا کہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہوتی ہے، تو اس وقت گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی، تحریک انصاف، 4 پارٹیاں اس نظام کا حصہ ہیں ابھی جو NCC کا بنا رہا ہے۔ جہاں تک نیب کے آرڈیننس کی بات ہے، اس کے اوپر جب بنایا گیا تو اس کے بعد کیونکہ ظاہر ہے لے جا کے تو پارلیمان سے ہم نے پاس کروانا ہے اس کو، تو ہماری اپوزیشن کے ساتھ کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھی۔ اسپیکر صاحب ہوسٹ کرتے تھے، اور میٹنگز کو اسپیکر ہاؤس میں ہی ہوتی تھی۔ تو پرویز خٹک، میں، فروغ نسیم، شہزاد اکبر اور چند ساتھی جو ہے ہماری اپوزیشن کے ساتھ کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور اس لیے اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ کیونکہ کچھ آرا وہاں سے بھی آئی ہیں اپوزیشن سے، صرف اپوزیشن سے نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ تجاویز آئی ہیں، تو بہتر یہی ہوگا کہ ہفتہ 2 ہفتہ لگا کر آپس میں بیٹھ کے ایک ایسا قانون بنایا جائے
جو دو معیار پر پورا اترے. ایک تو یہ کہ اگر موجودہ نیب کے قانون کے اندر یہ تاثر ملتا ہے کہ انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا، وہ بھی اس کو کیا جائے ٹھیک، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوئی صورتحال نہ پیدا ہو کہ جن کا طاقتور لوگوں کا احتساب ہونا ہے وہ احتسابی عمل ہی ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ. کیونکہ کوشش تو یہ ہے کہ احتسابی عمل اور کارگر ہو اور جتنا شفاف اور منصفانہ ہو سکتا ہے وہ. دیکھیں، حکمران جماعت نیب کے قوانین اپنے دور حکومت میں ہر صورت بدلنا چاہتی ہے تاکہ کل کو یہ قوانین ان کے گلے نہ پڑ جائیں. جو غلطی نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں کی، یعنی ان سے لوگ کہتے رہے کہ نیب کے قوانین بدل لیں، لیکن ان نے نیب کے قوانین کو جو کا تو رہنے دیا، تو وہ غلطی موجودہ حکومت نہیں کرنا چاہتی. تو اپوزیشن سے زیادہ حکومت نیب کے قوانین میں تبدیلی چاہتی ہے، لیکن اپوزیشن اڑی ہوئی ہے. اسی لیے آرڈیننس کے ذریعے تبدیلیاں لائی گئیں، لیکن بنیادی تبدیلیاں یعنی نیب کے قانون میں جو تبدیلیاں ریکوائرڈ ہیں وہ قانون سازی کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو معاملہ الجھا ہوا ہے. حکومت نیب کے قوانین تبدیل کرنے پر 4-6 مہینے پہلے بالکل تیار تھی. اپوزیشن کے ساتھ ان کے مذاکرات بھی ہوئے. اس وقت نواز شریف جیل میں قید تھے، تو نواز شریف نے نیب قوانین میں ترامیم کی حمایت سے انکار کر دیا. نواز شریف کا موقف یہ تھا کہ نیب قوانین کو ہم نے جتنا بھگتنا تھا بھگت لیا، اب یہی قوانین دوسروں پر بھی لاگو ہونے چاہیے. کل کو اگر تحریک انصاف کی حکومت چلی جاتی ہے تو پھر انہیں بھی نیب قوانین کے تحت کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکے گا، انہیں بھی بغیر مقدمے کے اندر رکھا جا سکے گا، انہیں بھی محض شکایت کی بنا پر گرفتار کیا جا سکے گا. تو ہم نے تو بھگت لیا، تو اب باقی بھی بھگتیں گے. تو نواز شریف کے انکار کے بعد یہ معاملہ رک گیا. پیپل پارٹی نیب قوانین میں ترمیم کی حمایت کرتی ہے اور وہ 4-6 مہینے پہلے اس پر تیار بھی تھے. تو انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ پھر آپ 18ویں ترمیم پر بھی نظر ثانی کر لیں. تو اب وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ ہوئیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور وزارت اطلاعات میں بہت سی اہم تبدیلیاں ایک روز قبل ہوئی. شبلی فراز سینیٹر ہیں، ان کو وزیر اطلاعات لگایا گیا. اس کے علاوہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جناب عاصم باجوہ صاحب کو مشیر اطلاعات یعنی معاون خصوصی برائے اطلاعات پرائم منسٹر کا لگایا گیا. اس کو اینالائز کر رہے ہیں حامد ویر، بہت سینئر اینالسٹ ہیں. دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں. کہ اب شفقت محمود صاحب اور شبلی فراز صاحب اور اسد عمر صاحب اور حماد اظہر صاحب اور تمام جو وزراء ہیں، اس میں سینئر وزراء بھی شامل ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل ہیں، تو یہ سارے مل ملا کر یہ جو میڈیا کے ساتھ معاملات ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو واجبات کی ادائیگی کا معاملہ ہے یہ بھی میرا خیال ہے کہ بہت جلد طے پا جائے گا. اور سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ، وہ آلریڈی سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، جو خود ایک بہت ہی ذمہ داری والا عہدہ ہے. انہیں یہ عہدہ دینے کی معاون خصوصی کا کیا وجہ ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اس لیے لایا گیا ہے کہ جو بہت سے معاملات ہیں ایسے جن میں سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ مل کر کرونا وائرس کا مقابلہ کر رہی ہے، کچھ ایکسٹرنل چیلنجز کا بھی سامنا ہے، تو ان معاملات کو دیکھیں گے وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب دیکھیں گے. اور جو شبلی فراز صاحب ہیں وہ جنرلی وزارت اطلاعات و نشریات کو دیکھیں گے. اس وزارت کی بہت سے اس کے رسپانسبلٹیز ہیں، بہت سے فرائض ہیں. پھر میڈیا کے ساتھ معاملات کو طے کرنا، اس میں عاصم سلیم باجوہ صاحب کا پہلے سے ایک ایکسپیرینس ہے، تو ان کا ایکسپیرینس اور شبلی فراز صاحب کی جو ذہانت اور ان کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے ایک بڑا اچھا کمبینیشن بن جائے گا. لیکن یہ شبلی فراز صاحب کے لیے چیلنج ہے بہت بڑا. جب تک شبلی فراز صاحب کو اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی مکمل سپورٹ اور حمایت ان کو حاصل نہیں ہوگی، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی آج شام کو اعلان ہوا شبلی فراز صاحب کا، تو فوری طور پہ جو مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، میڈیا سرکلز کی طرف سے سب نے اس کا خیر مقدم کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب کو لانا جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے وہ ایک اچھا قدم ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کا فائدہ اصل میں ان کو اس وقت ہوگا جب میڈیا کے واجبات کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور عاصم سلیم باجوہ صاحب اور شبلی فراز صاحب یہ مل کر ایک اور ایک 11 بن کر یہ کام کریں گے. خدا نخواستہ اگر ان کے درمیان بھی وہی معاملات ہوگی جس طرح
جو فردوس عاشق صاحبہ تھیں وہ اپنے کیبنٹ کے کولیگز کے ساتھ ہی لڑی جا رہی تھیں، جو لوگ میڈیا میں ان کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار تھے وہ ان کے ساتھ ہی کنفنٹریشن کر رہی تھی. تو ان کی لڑائی جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ بھی چل رہی تھی، اندر بھی چل رہی تھی، باہر بھی چل رہی تھی، وہ ہر طرف لڑائیوں میں مصروف تھی. لہذا ان کو اس لیے دیکھیں وزارت اطلاعات میں تبدیلیوں سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت اپنا امیج بہتر کرنا چاہتی ہے، میڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا ماضی بہت زبردست رہا ہے، وہ بڑے زبردست آدمی رہے ہیں، وہ خان صاحب کے سپورٹر بھی رہے ہیں، لیکن کیا وہ حکومت کی اس پرفارمنس پر جس پر سبھی بات کر رہے ہیں اٹھنے والے سوالات کا جواب دے پائیں گے، دفاع کر پائیں گے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن جو ان کی ایکچولی کوالٹی ہے جنرل عاصم باجوہ کی، وہ ان کا ایز اے ڈی جی آئی ایس پی آر راحیل شریف کا امیج بنانے میں ان کا بہت بڑا رول تھا. تو فوج کے وہ شعبہ اطلاعات کے بہت زبردست باصلاحیت افسر رہے ہیں اور میڈیا کو ہینڈل کرنے کا خاص ساتھ تجربہ رکھتے ہیں. تو شبلی فراز کو ان کے ساتھ اس لیے لگایا گیا ہے کہ میڈیا کا فیس سافٹ رہے. تو بہت سے مواقع ایسے آئیں گے جہاں شاید شبلی فراز کی ہی ضرورت پڑے گی. تو بہت سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک بہت اچھا کمبینیشن ہوگا. ہاں صاحب نے میڈیا کے ساتھ جو لڑائی ڈال رکھی ہے اس کی شدت میں کمی آئے گی، لیکن اس کا دوسرا پہلو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو پھر سوشل میڈیا کو جا کے دیکھے جہاں اس کے حوالے سے شاید بہت مثبت باتیں نہیں کی جا رہی. اور اب گفتگو کریں گے ڈاکٹر فردوس عاشق کی وزارت سے چھٹی پر. اب بھی بحث مباحثہ جاری ہے کہ وجہ کیا بنی اور خان صاحب نے انہیں کیوں ہٹایا. ارشاد بھٹی تجزیہ نگار ہیں، دلچسپ باتیں بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ارشاد بھٹی: جب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اخباریں نہ پڑھیں، ٹی وی نہ دیکھیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ختم ہو چکا ہے، یہ میڈیا جھوٹا ہے، یہ میڈیا نیگیٹو ہے، یہ کرپشن کا دفاع کرنے والا ہے، اور اس وقت جب میڈیا اور حکومت آمنے سامنے ہیں تب یہ ایک بڑا چیلنج ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ اقتدار، اختیار اور دولت ملنے کے بعد انسان بدلتے نہیں، بے نقاب ہو جاتے ہیں. تو پتہ چلے گا کہ شبلی فراز صاحب جب عہدے پر آئیں گے تو وہ کیسا ثابت ہوں گے. مجھے کمزور فیصلہ لگا ہے اور کنفیوز فیصلہ لگا ہے اور کوئی اچھی چوائس نہیں ہے. اب پتہ نہیں فرنٹ فٹ پہ وہ کر رہے ہیں یا بیک فٹ پہ شبلی صاحب کریں گے، عاصم کریں گے، اور فرنٹ فٹ پہ شبلی صاحب کریں گے. یہ ایک علیحدہ بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ سے جو ڈاکٹر صاحبہ پہ جو الزامات لگ رہے ہیں، ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے مبینہ طور پر پیسے کمیشن لینا، ٹی اے ڈی اے، زیادہ گاڑیاں، یعنی 2 روٹیاں کہیں تھیں تو 3 کھا لیں، یہ عجیب و غریب الزامات ہیں. یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ سارے الزامات کو اگر جمع کیا جائے تو یہ 4 کروڑ بنتے ہوں گے. اور آپ کے پاس ابھی تک رزاق داؤد صاحب اور خسرو بختیار صاحب، ندیم بابر صاحب، جن پر اربوں کے الزامات ہیں، وہ بیٹھے ہوئے اور ان کو نکال دیا. حیرت کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کارکردگی پہ نکالا ہے تو 16 جو معاونین ہیں اور 5 ایڈوائزر ہیں، ان کی کیا کارکردگی ہے. آخری بات، وہ ایک ہمارے ہاں ہوتا ہے پنجابی میں کشتی ہماری پنجابی میں جب کشتی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں آتا ہے ایک کشتی میں ایک داؤ ہوتا ہے گام مروڑا. اچھا، گام مروڑا ہوتا ہے کہ اچانک جس پہلوان کو یہ آتا ہوتا ہے وہ دوسرے پہلوان کی کمر کی طرف جاتا ہے، بازو ڈالتا ہے اس میں گردن میں اور ایک کلا بازی کھا کے اس کو چاروں شان چت کر جاتا ہے. میں قربان جاؤں اپنے کپتان کے گام مروڑے پر. یہ کشتی دیکھتے رہتے ہیں میرا کپتان عمران خان، اور آخری پہ گام مروڑ مارتا ہے. جیسے پرویز خٹک وزارت اعلیٰ گام مروڑا، ناصر دورانی سمیت 4 آئی جی گام مروڑا، 5 چیف سیکرٹری گام مروڑا، جسٹس وجی حامد خان، اکبر ایس بابر گام مروڑا، اور باقی اسد عمر وزارت خزانہ گام مروڑا، آتف خان شہرام ترکی گام مروڑا، جہانگیر ترین گام مروڑا، اور اس کے بعد فردوس عاشق گام مروڑا. تو میرا کپتان گام مروڑا زندہ باد، باقی اللہ خیر اور بیڑے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ وزارت اطلاعات پر رہنے والوں کا حشر دیکھنے کے بعد شبلی فراز جیسے سنجیدہ اور سمجھدار آدمی سے ہمدردی کرنے کو جی چاہتا ہے. میرا گمان یہ کہ وزارت انہوں نے خوش دلی سے ہرگز قبول نہیں کی. انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ تھینک لیس جاب ہے، اور آخر میں ہونا وہی ہے جو اس عہدے پر رہ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والے یا ڈینگیں مارنے والوں کے ساتھ ہوا ہے. شبلی فراز
ڈینگے تو نہیں ماریں گے، وہ تھوڑے سنجیدہ آدمی ہیں اور بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، لیکن انجام مختلف ہوگا، اس پر مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے۔ اب ارشاد بھٹی صاحب نے یو ٹرن کا نام کن مروڑا رکھ دیا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب دکھاتے دایاں ہیں مارتے بایاں ہیں، جبکہ اس طرح کا رویہ رکھنے والوں کو عمومی طور پر غیر مستقل مزاج کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو یا تو لوگوں پر اعتماد نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو بڑی تیزی سے بدلتے ہیں، یا پھر خان صاحب کی ایکسپیکٹیشن ڈیفرنٹ ہے، جو توقع وہ رکھتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، یا پھر ان کے مخالفین کا یہ نقطہ نظر کہ وہ لوگوں کو استعمال کر کے ایک طرف پھینکنے کے عادی ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ خان صاحب کے قریبی لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ خان صاحب خیالات بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگتے، لوگوں پر ان کا اعتماد بہت کم ہے۔ شاید اس کی وجہ ان کا کرکٹ کا تجربہ ہے جس میں آدمی تیزی سے فیصلے کرتا ہے اور بالکل کھڑے کھڑے فیصلے کرتا ہے، کوئی مستقل مزاجی کا تعلق کرکٹ کے فیصلوں سے نہیں ہوتا۔ اب جہاں تک شبلی فراز صاحب کا تعلق ہے، شبلی فراز کتنے کنفیوز ہیں اور یہ وزارت سنبھالتے وقت ان کی حالت کیا ہوئی، ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ حلف اٹھاتے ہوئے خود کتنے کنفیوز نظر آ رہے ہیں۔ اب جب وہ وزارت اطلاعات سنبھالیں گے تو پھر آگے کیا بنے گا، وہ کلپ بھی دیکھ لیں اور پھر اس پہ آپ اندازہ بھی لگا لیں۔ اور بات کرتے ہیں ہارون رشید کے اس دعوے کی جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف بیرون ملک گئے ہیں تو حکومت سے یا کسی اور سے ڈیل کر کے گئے ہیں اور کچھ پیسے دے کے گئے۔ تو پہلے ہارون رشید صاحب کی بات سنتے ہیں، اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ بڑی خبر یہ ہے، بڑی خبر شیئر کرنے والے جی، خبر یہ ہے الحمدللہ، خبر یہ ہے چاہے مجھے بھگتنی پڑے بہت بری اللہ طرح، خیر کرے گا، نہایت قابل اعتماد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب $500 ملین ادا کر کے ملک سے باہر گئے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے $445 ملین تو اسٹیٹ بینک میں جمع ہوئے ہیں اور $55 ارب کا پتہ نہیں ہے کیا ہے، کہیں ہوئے ہوں گے، اب وہ پتہ کریں گے، کوشش کریں گے معلوم کرنے کہاں گئے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی نئی حکومت آئے گی اور وہ یہ راز فاش کرنا چاہے گی، آخر ہر وقت راز کے فاش کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، تاریخ اپنے دامن میں کوئی بھید چھپا کر تو رکھتی نہیں ہے، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے پیسے دیے اور انہوں نے کچھ اور پیسوں کا وعدہ کیا تھا، اب ان کو کوئی موڈ نہیں ادا کرنے کا، وہ نہیں آئیں گے بالکل قطعاً، اور اس دن کا انتظار کریں گے کہ جب کوئی ایسی حکومت آ جائے، کوئی ایسی صورتحال ہو جائے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ سوچا سمجھا تھا، بیماری کا ڈرامہ، اور اس کو اتنی ہائٹ پہ لے جانا اور ایک خوف پھیلا دینا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے عمران خان بھی پریشان ہو گئے، بھائی اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو مصیبت آ جائے گی، اور ظاہر ہے عدالتیں تو اپنے عدالتوں کو کیا پتا درون خانہ ہنگامے ہیں، کیا چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے، تو ضمانت ان کی ہو گئی اور وہ تشریف لے گئے۔ اور اس ملک کے جو دو سب سے زیادہ باخبر آدمی ہیں ان میں سے ایک نے ذاتی طور پر مجھے بتایا تھا کہ شریف خاندان کی برطانیہ میں 300 جائیدادیں ہیں، اور اس آدمی کو پتا ہے وہ کون تھا، اور اسے یہ بھی یاد ہوگا کہ اس نے کب مجھے بتایا۔ ہارون صاحب آپ نے کہا تھا اس پہ کوئی سوال نہیں ہوگا، آپ نے میرے سوالوں سے بچتے ہوئے دیکھیں، نواز شریف کے مخالفین روزانہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف پیسے دے کر اپنی دولت دے کر بیرون ملک گئے، اور تازہ ترین چھرلی جناب ہارون رشید صاحب نے چھوڑی۔ نواز شریف $500 ملین دے کر بیرون ملک گئے، اور یہ بات وہ اپنے سورس سے کریں، یعنی ہارون رشید کو ان کے سورس نے یہ بتایا ہے کہ نواز شریف بیرون ملک گئے ہیں تو انہوں نے $500 ملین دیے ہیں۔ تو $500 ملین ایک تو چھوٹی رقم نہیں ہوتی، اور شاید نواز شریف کی اتنی نیٹ ورتھ بھی نہیں ہے۔ اب ہارون رشید صاحب کے سورسز میں وہ لوگ شامل ہیں جو شام کو محفلیں جماتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی نے ہارون رشید کے ساتھ مذاق کر دیا ہو اور انہیں ایسی بات کہہ دی جس کا کوئی وجود نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ اب پتہ نہیں سورسز نے ہارون رشید صاحب سے یہ مذاق کیا ہے یا یہ چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہارون رشید سنی سنائی باتوں کو خبر کے طور پر پیش کرتے ہیں یا اسے کہیں سے ویریفائی بھی کرتے ہیں۔ تو لگتا یوں ہے کہ انہوں نے یہ خبر ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، کم از کم وہ یہی سوچ لیتے کہ $500 ملین خزانے میں اگر جمع ہوتا تو اب تک یہ بات منظر عام پر آ چکی ہوتی، تحریک انصاف کی اخلاقی فتح ہو چکی ہوتی،
فتح کے شادیانے بج رہے ہوتے، لیکن دوسری طرف تو سوگ کا سماں ہے۔ اب تک چہروں سے مایوسی لٹک رہی ہے کہ نواز شریف ہاتھ سے نکل گئے۔ تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وزیر اعظم کو اس ڈیل سے بے خبر رکھا گیا ہے، یعنی خان صاحب کو نہیں پتا تھا اور نواز شریف $500 ملین دے کے نکل گئے، تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ یہ رقم وصول کس نے کی، یہ کس کو جمع کرائی گئی، اور قوم کو کیوں نہیں بتایا گیا، اور وزیر اعظم کو اس کا نہیں پتا، یا پھر یہ ڈیل وزیر اعظم نے خود کی ہے، جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی سے ڈیل نہیں کریں گے۔ تو ہارون رشید سینئر صحافی ہیں، سیاست کے حوالے سے ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ نظریاتی طور پر وہ خان صاحب کے قریب رہے ہیں، لیکن آج کل ان کی پالیسیوں پر بھی خاصا کرٹیسائز کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہارون رشید کو شہرت کی ضرورت تھی اور انہوں نے اس خبر کے ذریعے شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ درست ہے کہ وہ نواز شریف کے ناقد رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے انہیں کسی نے خبر دی ہو یا مذاق کیا ہو تو انہوں نے وہ خبر بغیر ویریفائی کیے آگے کر دی ہو۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت سنجیدہ نوعیت کا مذاق ہے، لیکن اگر یہ حقیقت ہے بقول ان کے، تو پھر اس بات کا جواب تو دینا پڑے گا کہ $500 ملین کس کی جیب میں گئے یا کس خزانے میں گئے۔ آگے بڑھتے ہیں، تھنک ٹینک میں گفتگو کر رہے ہیں ایاز امیر، پاور سکینڈل اور اس طرح کے جو سکینڈل بھی سامنے آتے ہیں ان کے حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے ہیں ایاز امیر۔ تھے یہ ترین اور فلانے انہوں نے اپنا کر رہا ہے، اور عام آدمی یہی سمجھتا او جی یہ تو پیسے بناتے ہی ہیں، ایسی کیا کوئی بات ہے۔ تو ان کی قوم کی توجہ کہیں اور لگی ہوئی ہے۔ سیاستدان وہ جو روز آتے ہیں آپ کی، اب تو وہ جو کووڈ-19 کی بریفنگ ہوتی ہے ان کی شکل دیکھیں تو ڈپریشن طاری ہو جاتی ہے۔ وہ جس طریقے سے وہ آتے ہیں اور جو باتیں وہاں کی جاتی ہیں، ہر روز یہ آ جاتا ہے کہ جی تعداد بڑھ رہی ہے کورونا کے مریضوں کی، آج اتنی بڑھ گئی، اتنی ہے۔ لیکن رمضان شروع ہوا ہے، بازار شزار آہستہ آہستہ تھوڑے بہتے کھلنے لگ پڑے ہیں۔ میں نے ایک دو جگہ سے چیک کیا جو بالکل وہ سروسز بند تھیں، وہ سروسز آہستہ آہستہ کھلنے کی طرف جا رہی ہیں۔ تو یہاں پہ ہے یہ کون ہے، وہ کل آپ نے کہا جی ایک وہ تھی رپورٹ جو پناما جو ہے وہ پہنچی، بات وہ ٹھیک تھی، وہ ٹائم تھا، میں وہ صحیح جواب نہیں دے سکا، اور پناما کا وہ وزیر اعظم ہٹ گئے، وہ مقصد تھا، وہ پورا ہو گیا۔ کوئی پیسہ واپس آیا ہے؟ وہ جو لنڈن فلیٹ جو ہیں ان کا پیسہ واپس آیا ہے؟ وہ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ایک وہ ڈیل ہوئی تھی، اس میں وہ کئی لوگ تھے جو ریل اسٹیٹ، پتہ نہیں کون کیا نام تھے ان کا، وہ خفیہ نام ہے، وہ ایکچول کیا تھی وہ قوم کو نہیں پتا۔ وہ یہ جو اومنی گروپ کے خلاف کیس نہیں ہوا تھا کہ اومنی گروپ کی اتنی ملیں ہیں، کوئی ایک مل بھی عوام کی تحویل میں قومی خزانے میں نہیں۔ یہ کہانیاں یہاں پہ چلتی رہتی ہیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ یہاں پہ ڈھول بجائے جاتے ہیں کہ عاصم حسین نے 450 بلین روپے کا پتہ نہیں کیا کیا، غبن کیا، ڈکیتی کی، وہ کہاں گئے 400 بلین روپے، فلانے کہاں گئے۔ تو ہم یہ سمجھے کہ یہ جو شوگر مافیا ہے اور یہ آٹا مافیا اور جنہوں نے کیے ہیں، عوام مطلب وہ لعنت کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، شائستگی کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ وہ تو ایک پھکڑ وہ ڈال کے کہتے ہیں یار انہوں نے ایسا ہی کرنا چاہیے، یہ ہوگا وہ، ہر ایک کی باری آتی ہے تو کسر کوئی نہیں چھوڑتا۔ چلے یہ تو مان لیا کہ پناما کیس نواز شریف کو ہٹانے کے لیے تھا، باقی سب طوطا کہانی ہے۔ کرپشن کے قصے، اربوں روپے کے گھپلے، کمیشن، شوگر مافیا، آٹا مافیا، چینی سکینڈل، ادویات سکینڈل اور حج سکینڈل نہ بننے میں دیر لگتی ہے نہ ہی غائب ہونے میں دیر لگتی ہے، تو حکومتیں عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہیں۔ اکثر اوقات ان سب سکینڈلز کے پیچھے غیر سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کہ سب دودھ کے دھلے ہیں، لیکن کمایا گیا مال واپس کرنے کا ہمارے اب کوئی رواج نہیں ہے، نہ ہی قانون میں اتنی سخت ہے اور نہ ہی کسی میں شرافت کا کوئی مادہ ہے کہ لوگ خود بہت یہ رقم واپس کر دیں۔ تو جھوٹے سکینڈل کی وجہ سے آج لوگ وہ معاملات جو بالکل ٹھیک ہے، یعنی جن میں واقعی گڑبڑ ہوئی ہے، ان معاملات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اب اس بات کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن کرپشن کے حمام میں سبھی رنگے، طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں کی بالکل کوئی کمی نہیں ہے۔ سکینڈل کے ذریعے بدنام کرنا بڑا آسان ہوتا ہے،
لیکن لوٹی کی دولت برآمد کرنے کے لیے نیتوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. تو جب کسی کی نیت ٹھیک نہیں تو پھر مال کیسے ملے گا؟ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی جماعت اس حد تک نہیں جاتی کہ کسی سے پیسے نکلوانے کے لیے اس کا ٹینڈوا دبایا جائے. ہاں، الزامات کی حد تک لڑائی کو جائز سمجھا جاتا ہے، اسے سیاست کا حصہ سمجھا جاتا ہے. یعنی الزام لگاؤ، بدنام کرو، اپنے ووٹر کو مطمئن کرو اور کام چلتا رہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہاں پر لیکن ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے. حکومت نے تاجروں کے لیے اور بے روزگاروں کے لیے ایک پیکج بھی اناؤنس کیا، اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ اطلاعات یہ ہے کہ ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے 2 ملازمین کو کرونا وائرس کے سمپٹم آئے ہیں. اسلام آباد میں اس کا سب آفس بند کر دیا گیا ہے. تو اس پہ مزید ڈیٹیل بھی بتائیں گے آپ کو. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاف رائے، میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. شیر رشید کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہے. دیکھتے ہیں کہ شیر رشید کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیوں اتنی تیزی سے وہ کلپ وائرل ہے. واچ شیر رشید. کیا کریں جی بتائیں، چینی والے کو تو کوئی پکڑے گا نہیں، IPP کو تو پکڑے گا کوئی نہیں، آٹے میدے والے کو کوئی نہیں پکڑے گا، آپٹما والے کو کوئی نہیں پکڑے گا، اور یہ شٹر جس بیچارے نے نیچے اوپر کرنا ہے اس کو تھانے میں جا کے لتر ماریں گے، اور وہ جا کے کہے گا جی میں لال حویلی کے سامنے رہتا ہوں. پھر اس لال حویلی والے وزیر کی کیا رہ جاتی ہے کہ جی وہ لاک ڈاؤن کی غیر قانونی ہوگی. بابا کدھر سے 7-7 8-8 بچے ہیں، 9-9 بچے ہیں، عید کا سیزن ہے، لوگوں نے مال اندر ڈالا ہوا ہے. اگر مال نہیں نکلے گا تو کیسے؟ دیکھیں یہ علماء کا بھی مہینہ ہے، بہت اہم، سارا خرچہ انہوں نے اسی مہینے سے نکالنا ہے. دکانداروں کا بھی بہت اہم مہینہ ہے، اور اس میں یہ لاک ڈاؤن نہیں چلے گا. ایسے ہی صدر صاحب کو کسی ایسی مسجد میں لے گئے ہوں گے، یہ جہاں پہلے سے سیٹنگ ہوگی کہ صدر آ رہا ہے کہ نماز مسجد پوری ٹھیک کی جائے، میرے ساتھ آ کے نماز پڑھے نا. جب حکومت کے ایک معتبر وزیر کرپشن کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں تو پھر عوام کرپشن کیوں نہیں کرے گی؟ عوام کا رجحان کرپشن کی طرف کیوں نہیں ہوگا؟ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کرپٹ اور مالدار کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، نہ سزا دے سکتا ہے، تو عام آدمی کو وہی حکومت لاک ڈاؤن کے نام پر جوتے بھی مار رہی ہے، تو پھر لوگ کیا سمجھیں گے کہ جوتے کھانے سے تو بہتر ہے کہ کرپشن کر کے عزت بچا لی جائے، بجائے اس کے کہ آپ عام آدمی کے ساتھ وہی سلوک کریں جو آپ خاص آدمی کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ آپ حکومت ہے. اگر آپ میں انصاف کرنے یا انصاف دینے کی صلاحیت نہیں تو یہ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ایک طرف تو حکومت کے وزیر یہ فرما رہے ہیں کہ آٹا چینی چوروں اور پاور سیکٹر کو سزا نہیں ملے گی، جبکہ اسی حکومت کے سربراہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس سے پھر لوگوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ایک طرف تو عوام کے دکھ درد کی آپ بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو طاقتور لوگ ہیں ان کے سامنے آپ لاچاری کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد میرے نزدیک تو محض لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، اور نہیں، اور کچھ نہیں. کرونا وائرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کرونا وائرس پہ حکومت نے 9 مئی تک لاک ڈاؤن لگا رکھا ہے، اور حکومت بار بار یہ اعلان کر رہی ہے کہ لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. تو حکومت اگر یہ توقع کر رہی ہے کہ لوگ از خود احتیاطی تدابیر پر عمل کر لیں گے تو یہ ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک عوام کو اس بات پر مکمل یقین نہیں کہ کرونا وائرس کوئی وبا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری تو ہے مگر اس کا اثر ہم پر نہیں ہوتا. تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ لکڑ ہضم اور پتھر ہضم ہوتے ہیں. ان کے علاوہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو یہ بھی یقین ہے کہ گرم ممالک میں یہ وائرس زیادہ دیر نہیں رہتا. یعنی اگر گرمی بڑھتی ہے، ہیٹ بڑھتی ہے، چونکہ وائرس پر چکنائی کی موٹی تہ ہوتی ہے جو مخصوص درجہ حرارت ملنے پر پگھل جاتی ہے، تو یہ وائرس تحلیل ہو جاتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں. اسی وجہ سے معاشرے کے مختلف طبقات کا رویہ مختلف ہے. یعنی اگر بلیف مختلف ہے تو ریئیکشن بھی مختلف ہے، رویہ بھی ڈیفرنٹ ہے. چونکہ حکومت کی بھی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے اس معاملے میں. ساری حکومتیں موسٹلی کنفیوز نظر آتی ہیں، سب ایک دوسرے کے پیچھے بھیڑ چال ہے. یعنی جو چائنا نے کیا پیچھے ہم کریں، جو امریکہ نے کیا وہ برطانیہ کر رہا ہے، جو برطانیہ کر رہا ہے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، اور ہمارے یہاں کچھ اور ہی چل رہا ہے. ہمارے یہاں سارا زور چندہ لینے اور لوگوں کو خیرات دینے پہ لگا ہوا ہے. اب دنیا کو اس وبا کی وجہ سے سیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل گیا ہے
کافی روز سے یہ وبا ہے, بہت سے لوگ مر چکے ہیں. تو لوگوں کو یہ سمجھ آئیے کہ یہ وائرس ناک, منہ اور آنکھ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے. یہ تین ہی راستے ہیں جہاں سے وائرس اٹیک کرتا ہے. تو ان تینوں چیزوں کو اگر ڈھانپ لیا جائے, کور کر لیا جائے, تو وائرس آپ پہ اٹیک نہیں کر سکتا. یعنی ایک ماسک, دوسرا چشمہ اور تیسرا صفائی کا خیال. ماسک سے آپ کا ناک اور منہ دونوں کور ہو جاتے ہیں اور چشمے سے آپ کی آنکھیں بچ جاتی ہیں. اب آخری جو کام رہ جاتا ہے کہ جو کپڑے آپ پہن کر باہر نکلتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے ہیں انہیں الگ سے ڈال دیں اور انہیں جھاڑے مت. اگر دھوپ میں ڈال دیں گے تو وائرس نکل جائے گا, اور کچھ گھنٹوں کے بعد اگر کپڑے آپ سائڈ پہ رکھیں تو بھی وائرس ڈیڈ ہو جاتا ہے. دنیا ابھی یہ بتانے اور سمجھنے سے بالکل قاصر ہے کہ یہ وائرس رہے گا یا دنیا سے ختم ہو جائے گا. اگر ختم ہوگا تو کب ختم ہوگا؟ تو اتنی دیر تک تو لوگوں کو اسی وائرس کے ساتھ جینا مرنا ہوگا. تو انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود کو حالات کے مطابق تبدیل کر لیتا ہے, ڈھال لیتا ہے. آپ برف کے عہد سے لے کر پتھر کے زمانے اور آج ٹیکنالوجی کے ہائیسٹ دور تک دیکھیں انسان نے خود کو کتنا بدل لیا ہے. یعنی برفانی عہد کا انسان اور آج کا انسان بالکل بدل چکا ہے. تو آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ جو قوم جتنی جلدی کرونا کے ساتھ جینا سیکھ لے گی وہ اٹھ کھڑی ہوگی. یہ لوگوں کو خیرات اور عطیات کی بھیک دینے کی بجائے اگر لوگوں کو ان کی حفاظت کا بندوبست کرنے کا موقع دیا جائے یا خود ان کی حفاظت کی جائے تو پھر مساجد بھی آباد ہو جائیں گی, تعلیمی ادارے بھی چلیں گے, فیکٹری اور کاروباری مراکز بھی کھل سکتے ہیں. جو حکومت کے حصے کا کام ہے بس حکومت اگر وہ کر لے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور حکومت کا کام یہ ہے کہ یہ سڑکیں, گلیاں, چوراہے, کھلے مقامات جہاں جہاں لوگ گھومتے پھرتے ہیں ان کو کلورین کے پانی سے صاف کرتی رہے. کلوریٹڈ پانی صاف استعمال کرنے سے سڑکوں کو دھونے کا عمل جاری رکھیں. تو فضا کو کلین کرنے کا, صاف کرنے کا کام حکومت کا ہونا چاہیے, اور کسی کو بغیر ماسک اور چشمے کے گھومنے پھرنے نہ دیں. ایک ماسک اور ایک چشمہ یہ تو حکومت فراہم کر سکتی ہے, ساتھ اگر سینیٹائزر بھی دے دے تو یہ اربوں روپے کی خیرات بانٹنے سے بہتر ہے. لوگوں کو کام کرنے کی عادت ہے. پاکستانی کام کرنے کے بڑے شوقین اور محنتی ہیں. پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ ہم لوگ محنت کرنے کے عادی ہیں. اب گھروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ورکہولک ہیں, انہیں کام کرنے کی عادت ہے, انہیں گھر میں بیٹھنے سے تکلیف ہو رہی ہے. اس لیے دکاندار, تاجر سب لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں کہ جی ہمیں باہر نکل کاروبار کھولنے دیں, لیکن انہیں دھتکارا جا رہا ہے. ان کو حفاظتی تدابیر کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی جائے تو میرا گمان یہ ہے کہ 50% سے زائد لوگ اپنے اپنے کاموں پر واپس جا سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں, اپنی زندگی کو کارآمد کر سکتے ہیں. یہ لوگوں کو آپ گھروں میں بند کر کے سوائے فرسٹریشن کے اور کچھ نہیں دے رہے, کیونکہ حکومت کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس سے مایوسی بڑھے گی. تو حکومت کا فرض یہ ہے کہ لوگوں میں اعتماد پیدا کریں اور کرونا سے لڑنا نہ سکھائیں. کرونا وائرس سے کوئی نہیں لڑ سکتا, آسمانی افات سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس وقت نیچر حاوی ہے, قدرت حاوی ہے, قدرت اپنا رنگ دکھا رہی ہے. تو نیچر کے ساتھ زندہ رہا جاتا ہے, اس سے لڑا نہیں جاتا. اگر اس کے مطابق چلیں گے تو قدرت آپ کے ساتھ چلے گی. اب آپ دیکھیں نیچر نے کس طرح چینج کیا ہے. اوزون کی لہر میں بہت بڑا سوراخ ہو چکا تھا, اب یہ وہ لہر ہے جو کہ انسانوں میں اور ایک وہ جو اوپر آلودگی ہوتی ہے اس کے درمیان ایک لہر ہے, وہ بہت بڑا سوراخ ہو چکا تھا. وہ سوراخ بند ہو گیا اس وبا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے. کسی وجہ سے بھی نیچر نے اس کا بندوبست کر دیا ہے کہ وہ جو سوراخ ہوا اوزون کی تہہ میں وہ آج بند ہو گیا. تو ابھی تک تو دنیا کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کرونا بیماری ہے یا یہ ٹیکنالوجی کا شاخسانہ ہے. اس پر بھی لوگ بہت سے ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ کیسا وائرس ہے. یہ شاید ابھی اس پہ بات زیادہ نہیں ہوئی, اور لیکن یہ میں اپنا انپٹ دے رہا ہوں کہ یہ کیسا وائرس ہے جو صرف انسانوں کو ہلاک کر رہا ہے. انسان اس سے متاثر ہو رہے ہیں, لیکن اور بھی جاندار اس دنیا میں رہتے ہیں, حیوانات, جانور, پرندے, یہ سب اس دنیا کا حصہ ہیں. لیکن آج تک کوئی جانور یا پرندہ اس مرض سے یا اس وائرس سے کیوں نہیں مرا, یا اس پر یہ وائرس کیوں اثر انداز نہیں ہوا. جانور تو اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. لوگوں نے گھروں میں بھی پالتو جانور رکھے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. تو چونکہ جانور یا حیوانات وہ بھی نیچر کا ایک حصہ ہے, نیچر کے ساتھ زندہ ہے. جانوروں, پرندوں اور حیوانات میں ایسا کون سا میکینزم یا ایسا کون سا سسٹم ہے جو انسانوں میں نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے جانور اور حیوان بالکل ٹھیک ہے لیکن انسان
دھڑا دھڑ مر رہے ہیں. تو پرندے تو بیچارے ماسک بھی نہیں پہن سکتے, نہ چشمہ لگاتے ہیں, سوشل ڈسٹنس بھی نہیں رکھتے, تو پھر وہ کیسے زندہ ہے؟ تو ایک اینگل اس کا یہ بھی ہے کہ ان پر وائرس کیوں اثر انداز نہیں ہو رہا. اسی وجہ سے ایک تھیوری گردش کر رہی ہے کہ کیا یہ وائرس ہے یا یہ کوئی انسانوں کو اٹیک کرنے والی چیز ہے جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے. تو کرونا وائرس کے بارے میں جو پہلی رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق بیماری چوہوں یا چمگادڑوں سے پھیلی تھی, لیکن ابھی تک دنیا اس بات کا حتمی فیصلہ نہیں کر سکی اور سراغ نہیں لگا سکی کہ کیا یہ بیماری ہے یا پھر کچھ اور ہے. اب سوال یہ کہ اس سے لڑنا ہے یا اس کے ساتھ جینا ہے. تو اگر تو لڑنا ہے تو پھر مرنا ہے, اور اگر جینا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو میرا تھیسس یہ ہے کہ آئندہ دنیا کو اس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا. تو اس لیے دنیا لاک ڈاؤن ختم کرنے کی طرف جا رہی ہے. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان خود کو اس بات کے لیے تیار کر لے کہ اسے سیفٹی میئر لینا ہے. اگر خود نہیں لے سکتا تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ 2 3 4 آئٹم جو میں نے بتائے ہیں, ماسک, چشمہ اور ایک سینیٹائزر, یہ لوگوں کو پرووائڈ کر دیں اور ریگولر بنیادوں پہ پرووائڈ کریں. تو لوگ اس سے بہت حد تک اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر لوگ زبردستی باہر نکلیں گے اور پھر کرونا اور پھیلے گا. اور یہی ہو رہا ہے کہ لوگ لاک ڈاؤن میں خود سیفٹی میئر لے نہیں رہے, حکومت انہیں سیفٹی میئر دے نہیں رہی. تو پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.